وقت کے ساتھ ساتھ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ بچے جو پہلے فرما بردار اور نیک اخلاق والے تھے، اب نافرمان اور بد مزاج ہو گئے۔ ہر لمحے لڑائی جھگڑے رہنے لگے۔ گھر میں سکون ختم ہو گیا، برکت نہیں رہی، اور رزق میں بھی تنگی آ گئی۔ بیٹے کا کاروبار نقصان میں جانے لگا، جس سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ اکثر سوچتا کہ آخر سب کچھ اچانک کیوں خراب ہو گیا۔ ایک رات وہ انہی فکر مند خیالات میں سو گیا۔ خواب میں اس نے اپنی اماں کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں تھیں، چہرے پر شفقت اور آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ تم بہت دنوں سے بے چین ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بیٹا خوشی اور رنج میں گھل کر رونے لگا، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے بولا، اماں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے گھر کے حالات کیوں خراب ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر میں بھی برکت نہیں رہی، اور بچے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اماں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا جس قرآن نے اس گھر کو جوڑے رکھا تھا، تم نے اسے بھلا دیا۔ جب اللہ کا کلام گھر سے خاموش ہو جائے تو دلوں میں بھی سکون ختم ہو جاتا اور برکت جاتی رہتی ہے۔ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خوش بھی ہوا کہ اپنی اماں اسے خواب میں آئی ہیں اور نصیحت کر رہی ہے۔ بیٹا فوراً جاگا، فجر کے وقت الماری کھولی، قرآن پاک نکالا اور گھر کے سب افراد کو جمع کیا۔ اس نے کہا، آج سے یہ گھر پھر قرآن سے چلے گا۔ اماں نے تلاوت شروع کی، بچے خاموشی سے پاس بیٹھ گئے اور باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں گھر میں دوبارہ سکون اور خوشحالی چھا گئی۔ رزق میں آسانی واپس لوٹ آئی، گھر کے حالات بہتر ہو گئے اور بچے دوبارہ فرما بردار اور نیک اخلاق والے بن گئے۔ اس گھر والوں کو سمجھ آ گیا کہ جس گھر میں قرآن خاموش ہو جائے وہ گھر زندہ نہیں رہتا، اور جس گھر میں قرآن دوبارہ بولنے لگے وہ گھر کبھی خالی نہیں رہتا۔